اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی بڑی مہربانی سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے اور اللہ پاک ان کے اچھے رشتے آپس میں جوڑ بنا رہے۔ تو واقعی جوڑ تو اللہ ہی بناتے ہیں، ہم تو ذریعہ اور سبب ہیں، کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے بھائی تشریف لائے، ان کے ساتھ پریشانی بن گئی، ان کی پیاری بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا، وہ یعنی شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 5-6 مہینے میں سخت مشقت میں رہنے کے بعد وہاں سے ان کی جان چھوٹی اور بہت ہی عجیب و غریب گھرانے میں چلی گئیں۔ تو بہرحال حالات سننے کے بعد بڑا دل دکھا۔ ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس بھتیجی کو، بھانجی کو اللہ پاک آئندہ خوشیاں عطا فرمائیں، اور جن کمیوں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے حالات آئے، اگر ہماری اپنی کمیاں ہیں تو اللہ پاک ان کمیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان گناہوں کی، ہماری کمیوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو مشقت سے بچائے، اور اللہ پاک آئندہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ان بچی کی وجہ، بچی کو بھی اور آئندہ بچیوں کو اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کی عمر ہے جی 23 سال، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، رنگ گورا ہے، 5 فٹ اور 2 انچ قد ہے، درمیانہ جسم ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی ہے، مادری زبان پنجابی ہے، نماز روزے ماشاءاللہ پابند ہیں، دنیاوی تعلیم FA ہے، دینی تعلیم بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی رکھتی ہیں، قرآن پاک ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہوا ہے، اور دینی کتاب بہشتی زیور جو خواتین کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے۔ والد کے زیر کفالت ہیں، والد الحمدللہ ایک عرصے سے ایک عرب ملک میں رہتے ہیں، ابھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور گھر میں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں سب کچھ ہیں ماشاءاللہ۔ مغل برادری سے تعلق ہے ان کا، والدین دونوں حیات ہیں، اور وہاں پر شیخو پورہ سے آبائی تعلق ہے ان کا۔ اچھا جی، بریلوی مسلک ہے، فیملی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، عام جیسے ہوتے ہیں ایسے مناسب تعلیم ہے۔ اچھا جی، ایک بھائی ہے اس بچی کا اور 2 بہنیں ہیں مزید، اور یہ بہن بھائیوں میں سب سے پہلی بڑی ہے، اور شرعی پردہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، پردہ کرتی ہیں، اور امور خانہ داری اچھا جانتی ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ٹھیک کھا پکا لیتی ہیں، تو تربیت بھی ویسے کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے۔ اچھا جی، چلیں جی، اللہ پاک خوش رکھے۔ روٹی گول بناتی ہیں لمبی لمبی بناتی ہیں؟ گول بناتی ہیں، اچھا چلیں جی، چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک مستقبل روشن فرمائے۔ مجھے حقیقتاً آپ کو دیکھ کے بہت دل پہ چوٹ لگ رہی ہے کہ اب آپ باپ کی دعا حدیث پاک میں آتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، باپ کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے، کوئی آسمان کا پردہ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ ماں کی دعا بھی، آج ہم ایک جگہ گئے، وہ بتانے لگے کہ اللہ پاک 4-5 میمیں ہیں، ان کی دعائیں قبول، ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس طرح مجاہد اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح مظلوم اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اسی طرح مسافر اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ مسافر ہوتے ہیں اکثر، ہیں جی، پردیس میں رہتے ہیں، تو آپ، اور حدیث پاک میں باپ کا تو اسپیشل ایک جگہ تاکید رہی، تو آپ مسافر بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور پھر فرض نمازوں کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے ٹائم دعا رد کیا ہو، اللہ پاک خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میرے خزانے لوٹنے والا۔ تو آج کل لمبی راتیں ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، رات کو لمبا سجدہ کریں اور تسبیح کریں لیلا طویلا، ہیں جی، خوب دعائیں مانگیں۔ تو تاکہ ہماری والدہ کے پاس ایک خاتون آتی تھی، کہتی تھی ہم راتوں کو اٹھ کر رو کے دعائیں نہیں کریں گے ہمارے بچے نیک کیسے بنیں گے؟ آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ یہ رنگ برنگی خطرناک چیزیں نہیں تھیں، زہر سے زیادہ خطرناک چیزیں آج کے بچی کے ہاتھ میں آ چکی ہیں۔ تو اب تو رو کر نہیں، تڑپ کر دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو
اچھا، ان کی جو ہے نا خاص ڈیمانڈ نہیں ہے جی، چونکہ ان بچی کے ساتھ ایک دفعہ پریشانی بن چکی ہے، اب اس لیے یہ کہتے ہیں کہ چلو شادی شدہ بھی ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی جی، اور عمر 23 سال کی ہے، اسی طرح 23 سال سے 30 سال تک رابطہ کر سکتے ہیں، اور قد مناسب ہونا چاہیے، رنگ گورا بھی، صاف بھی، گندم بھی رابطہ کر سکتے ہیں، خوبصورت بھی، قبول صورت بھی، درمیانہ بھی، سمارٹ بھی، نیشنلٹی جو بھی ہو رابطہ کر سکتے ہیں، ترجیحاً جی مغل ہو، یعنی باقی قوم بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے خود ان سے اصرار کیا بھئی پہلے جو ہے نا مغلوں میں کر کے دیکھ لیا تو پریشانی بن گئی۔ دیکھو اللہ پاک کی طرف سے آسانی کا فیصلہ ہو تو دنیا کی کسی بھی قوم میں شادی کر لی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے آسانی بن جاتی، اور اپنی قوم میں اپنے بھائیوں بہنوں میں شادی کر کے جی ہماری پریشانی اللہ نے لکھی ہو تو وہ پھر اپنے بھائیوں بہنوں میں پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ اچھا جی، تو مادری زبان بھی مناسب ہو، تعلیمی بس کوئی خاص کوئی مطالبہ نہیں ہے ان کا، جہیز انہوں نے دیا تھا اچھا بنایا تھا ماشاءاللہ، تو بہرحال وہ واپس مل گیا انہیں تو وہ دوبارہ دیا جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو باقی بہت عجیب و غریب خطرناک گھرانے میں ان کا پالا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ بہرحال طلاق ہو جانا کوئی اتنی بری، اتنی پریشانی کی بات نہیں کہ جیسے ہم سمجھے بس طلاق ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک، یہ تو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ طلاق ایک اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اگر وہ جیسے اگلے دن میں سن رہا تھا، ہندو سے پوچھا کسی نے کہ اگر تمہارے ہاں، تو یعنی وہ ہندو نے اعتراض کیا مسلمان پر کہ تمہارے ہاں تو بہت طلاقیں ہوتی ہیں، اس نے کہا یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ طلاق کا راستہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی شادی ہو کسی بدبخت انسان کے پاس جو شروع میں اچھا بن کے دکھائے اور بعد میں آپ کی بیٹی بہن پر ظلم کرے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اس کو کہیں گے صبر کر، بھئی وہ یعنی صبر کرے اور اچھا بن کے دکھائے، جتنے مرضی اچھے بن کے دکھائے، اور وہ بدبخت ظالم اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا رہے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر بھی کہیں گے کہ صبر کر، اور بھئی وہ صبر نہیں ہو سکتا پھر کیا کرے گی وہ؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کہہ بھیجا ہے کہ اسی گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ اب وہ جو ہے، یہ دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے، اور پھر وہ اسی گھر سے جنازہ نکالنے کے لیے وہ بیچاری کیا، وہ بے وقوف لڑکی خودکشی کر لیتی، خودکشیاں کرتی ہیں کتنی لڑکیاں۔ وہ اسلام میں اللہ پاک نے رکھی ہے ایک بات الحمدللہ کہ اگر وہاں جوڑ نہیں بن رہا تو جی، اگر نعوذ باللہ آپ جاہل ہوتے تو پھر آپ بھی بیٹی سے کہہ سکتے بیٹا جیسا بھی ہے ہم نے اب شادی کر دیا، بس تو یہیں رہ، تو یہیں مر، جیسا بھی کر، تیرا جنازہ اس گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ جاہلانہ باتیں، ہندوانہ باتیں، تو اللہ پاک نے اسلام کا خوبصورت مذہب عطا فرمایا ہے جس میں اگر جوڑ نہیں بن رہا تو اللہ پاک نے راستہ رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسلام کا ایک ایک عمل، اسلام کا ایک ایک رکن اللہ پاک نے ایسا اچھا بنایا کہ اس میں ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہم پوری دنیا کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ اپنے اسلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ پاک اپنی بیٹی کو تسلی دیں، بیٹا کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، ہو گئی پریشانی، لیکن اللہ پاک قرآن میں بھی تسلی دے رہا ہے، ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اگر جدائی ہو جائے تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے اچھا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ باقی یعنی استغفار کرنے سے اللہ پاک، استغفار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیتے تھے، ایک محفل میں 70 دفعہ استغفار کر لیتے تھے۔ تو حدیث پاک میں ہے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کو دور کرتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پاک وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں، وہاں سے رشتے عطا فرماتے ہیں، وہاں سے مسئلے حل فرماتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو استغفار کے مختلف صیغے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ بہت سارے حدیثوں میں، قرآن میں استغفار کے کلمات موجود ہیں، تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دعاؤں کا پیکیج میں آپ کو دے رہا ہوں، ان 3 دعاؤں کا آپ کثرت سے اہتمام کریں گے،
ایک تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ واقعات بتلا کر، ان کی دعائیں بتلا کر ہمیں راستہ بتایا کہ میرے پیاروں نے اتنے بڑے حالات میں، خطرناک حالات میں جب یہ دعائیں پڑھی مانگی تو میں نے کیسے ان کے لیے آسانی فرما دی، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائیں گے۔ ان کے اتنے بڑے بڑے حالات میں اللہ پاک کی طرف سے آسانی ہوئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی پکار کو سنا، قبول کیا اور ان کو اس غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ایمان والے جب اس طرح پریشانیوں میں گھر کر مجھے فریاد کریں گے میں ان کو نجات دیتا رہوں گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ ہماری بھی دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی بیٹی کے لیے آسانی فرمائے، اور دنیا بھر کے لوگ جو سن رہے دیکھ رہے، اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی کا، مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی شیئر کرنے سے کسی بھائی بہن تک ایسی جگہ بات پہنچ جائے جہاں جانے سے اس رشتے کا اللہ پاک اچھا بندوبست کر دیں، اور اللہ پاک یہ اچھا نظام بنا دیں، تو اس کے ذریعے انشاءاللہ اس نکاح کی برکت سے اللہ پاک قیامت تک نیک نسلیں وجود میں لائیں، ان کے لیے بھی، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ ان بھائیوں نے اپنے ضروری کاموں کو آگے پیچھے کر کے یا اللہ نماز با جماعت کا اہتمام کیا، یا اللہ تو اسی سے خوش ہو کر ان کے لیے اس مسئلے میں بھی اور تمام زندگی کے مسائل میں یا اللہ آسانی کا، مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ ہم سب کو پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ یا اللہ دین کے خلاف جو چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کاروباروں میں آ چکی ہیں، یا اللہ سب دین کے خلاف چیزوں کو ہمارے اندر سے نکال دے، عافیت سے نکال دے، اور ہمیں ایسے بنا دے ہم آپ کو پسند آ جائیں، آپ کی رحمت محبت بھری نظریں ہم پر پڑیں۔ پچھلی شادی میں اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی، تیرے پیارے حکموں میں، تیرے حبیب کی چاہت کے خلاف کاموں کا ارتکاب ہو گیا، اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ زندگی بھر کے لیے عزم کرتے ہیں تیری رضا کے مطابق کریں گے۔ تو نے ہمیں اپنے خاندان میں دکھایا کہ بچیوں کی شادیاں بغیر جہیز کے، بغیر رسم و رواج کے ہوئیں، بچیاں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں یہ ماحول دیکھنے کے باوجود ہم نے رسم و رواج کے مطابق، دنیا کی ترتیب کے مطابق غلطی کی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اب تیری رضا کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ اللہ